کہنے لگے ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں, آپ خواب کی تعبیر بتائیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما. یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ میرے محتاج ہیں, تو جب بھی کوئی کسی کا محتاج ہوتا ہے نا تو اس کی بات شوق سے سنتا ہے. ویسے مولویوں کی پکڑائی میں کوئی بھی نہیں آتا, آپ کسی کو سمجھاؤ نماز پڑھو روزہ رکھو, کیا ہے بھائی اپنا کام کرو. لیکن جب آپ کو کوئی کام ہوگا, بیماری میں دم کروانا ہے مولانا صاحب سے, پھر مولانا صاحب جو کہیں گے آپ سر جھکا کے سنیں گے, عمل کرے نہ کرے لیکن سنتے ضرور ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ویسے تو یہ میں ان کو کہتا تو یہ میری بات سنجیدگی سے نہ سنتے, بت پرست لوگ ہیں, کہتے ہیں تمہارا دین ہمارا دین, آپ کو کیا ضرورت ہے, جیل میں ہم یہ نصیحتیں سننے کے لیے آئے ہیں آپ سے, ہم جیل میں آپ سے نصیحتیں سننے کے لیے آئے, تو سنتا نہیں ہے کوئی. لیکن اس موقع پہ یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا اب یہ خواب کی تعبیر میرے ہاتھوں میں ہے, میں جو بتاؤں گا اس پر یہ یقین کریں گے. تو کہنے لگے میں فوراً نہیں بتاؤں گا, بلکہ اپنا ایک اور معجزہ بتایا کہ تمہارے پاس ابھی جو کھانا آنے والا ہے میں پہلے سے خبر دے دوں گا کہ کیا آنے والا ہے. یہ معجزہ ہوگا کس کی طرف سے؟ اللہ. یہ مجھے علم غیب نہیں, اللہ مجھے بتا دے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھائی کچھ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. ذالکما مما علمنی ربی, اور یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, اس لیے کہ میں نے ایسی قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. میں وہ چھوڑ چکا ہوں ایسی قوم کے دین کو جس کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسے معجزے دیے. کیا مطلب تم بھی یہ دین چھوڑ دو؟ فوراً نہیں کہہ رہے تم چھوڑ دو, یہ طریقہ تبلیغ کا غلط ہوتا ہے. ابھی میں وہ بیٹھا آج کل صبح جی ٹی وی میں آ رہا ہوں نا, تو ایک صاحب نے میسج بھیجا کہ جن کے عقیدوں سے آپ سارا سال اختلاف کرتے رہتے انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. تو کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بیٹھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس کا اس سے تبلیغ سے کیا تعلق ہے؟ دوسری بات یہ کہ کسی کی غلط نظریہ سن کے ٹی وی میں خاموش رہنا یہ بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم اس کے نظریے سے متفق ہیں. وہ تو جب آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا تو آپ بولیں گے. یہ تو ساری دنیا جانتی ہے, خاموشی وہاں گناہ ہے جب آپ کی خاموشی سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ اس کے نظریے سے متفق ہیں. ایسے موقع پہ خاموش رہنا یہ جائز نہیں ہے. باقی یہ کہ اگر علماء اس طرح آنا چھوڑ دیں گے تو باطل نظریات تو پوری دنیا کے سامنے پھیلتے رہیں گے, حق بات وہ بالکل دب کے رہ جائے گی. تو یہ مجبوری ہے, کوئی شوق سے نہیں جاتا انسان, جانا پڑتا ہے اس کو. تو خیر یوسف علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا, کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. واتبعت ملت آبائی, میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کیا ہے. ابراہیم و اسحاق و یعقوب, جن کا نام ابراہیم ہے, اسحاق ہے اور یعقوب ہے. کیسے خاندانی باپ دادے اور پردادے سب کا نسب بیان کر دیا. اور کیا ہے ہماری خصوصیت کیا ہے بھائی؟ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں اور تمہارے جس قوم میں رہتا ہوں اس کے دین کو فالو نہیں کرتا, اپنے ابا دادا کے دین کو فالو کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں شرک سے بچا لی. ابھی تک یہ نہیں کہہ رہے کہ تم بھی یہ کرو, اپنی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ مجھے جو معجزے ملے اور میں جو خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا اور بالکل درست نکلے گی, یہ فضل اللہ کا ہم پہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم توحید پرست ہیں, دین ابراہیمی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ تم چاہتے ہو اللہ تمہیں بھی نوازے تو اس طرف آ جاؤ, لیکن صراحتاً نہیں کہہ رہے ادھر آ جاؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, اب یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ایک ان میں سے رہا ہو جائے گا اور ایک لٹک جائے گا پھانسی پہ. وقال الذی ظن انہ ناج منہما, جس کو رہائی ملنے والی تھی یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اذکرنی عند ربک, جب تو رہا ہو جا تو بادشاہ کے سامنے جا کے میرا تذکرہ کرنا کہ جیل میں ڈال کے تو بھول گیا ہے. جیل میں ڈال کے کیا ہوا ہے؟
بھول گیا. کچھ تذکرہ کر دینا جا کے, میں نے تجھ پر احسان بھی کیا, تجھے خوشخبری سنائی ہے کہ رہا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ رہا ہوا تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, بادشاہ کے سامنے یاد دلانے سے شیطان نے کیا کر دیا, اس کو بھلا دیا. کیسا ناشکر آدمی, دیکھو اتنی بڑی خوشخبری سنائی یوسف علیہ السلام نے, اپنا کام نکال لیا اور دوسرے کا کام یاد نہیں رکھا. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈائری کا نظام رکھو اپنے پاس, کوئی بھی چیز حافظے میں نہ رکھو. شیطان یہاں سے نکالتا ہے, ڈائری سے چیزیں نہیں نکال سکتا. کوئی کام ہے بڑے سے بڑا, چھوٹے سے چھوٹا, ایک اپنے پاس بک رکھیں چھوٹی سی, اس میں یادداشتیں رکھا کریں. کتنا بڑا ظلم ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ, اللہ فرماتے ہیں مزید چند سال یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تھی. پھر کیا ہوا, ایک دن بادشاہ سلامت صبح سو کے اٹھے. کیا ہو گیا بھائی, مسئلہ تو نہیں ہے. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات. بادشاہ نے صبح اٹھ کے نا, جب عجیب خواب آتا ہے نا انسان کو کچھ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ عام خواب نہیں ہے, اس کی کوئی تعبیر ہوگی. تو بادشاہ صبح اٹھا تو بادشاہ نے سارے درباریوں کو جمع کیا, جتنے وہ تھے نا بڑے بڑے لوگ, سب کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا 7 موٹی گائیں وہ 7 دبلی گایوں کو کھا رہی. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ, اور 7 کوشے جو ہوتے ہیں نا گندم کے, وہ تر و تازہ کوشے جو ہیں, یہ 7 سوکھے کوشوں کو کھا رہے ہیں. یا ایھا الملأ, اے میرے درباریوں, بڑے بڑے فنٹر بیٹھے ہوئے یہاں پہ, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہو, افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم بھی کچھ خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو ذرا مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. اب انسان کی ایک فطرت ہے, جو چیز نہیں آتی وہ یہ نہیں کہے گا مجھے نہیں آتی ہے. یہ کہنا نا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. امام مالک سے 36 مسائل پوچھے گئے تھے, ہر ایک مسئلے کے جواب میں انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں. 36 مسائل, حالانکہ کتنے بڑے امام, کتنے بڑے فقیہ, اور آج جس سے جو پوچھو, جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ جواب لازمی دے گا. تو یہ کہتے نا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ کوئی جہالت کی بات نہیں ہے. ہر وقت ہر چیز ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی, بعض وقت مستحضر نہیں ہوتی. تو وہ جو درباری تھے ان سے کہا کہ بھائی خواب کی تعبیر بتاؤ. اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو, اور وہ یہ کیا ہو رہا ہے, ان کی کھوپڑی گھوم گئی. تو انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں. بادشاہ سلامت, آپ ایکچولی دن بھر قوم کے وسیع تر مفاد میں سوچتے رہتے ہیں. کبھی فواد چودھری کا بیان آ گیا, اس کو آپ نے سیدھا کرنا ہوتا ہے. کبھی جناب وزیر خزانہ نے ہلال کمیٹی کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا, اس کو آپ نے سیدھا کرنا ہے. کبھی IMF والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ دن بھر سوچتے رہتے ہو. کبھی مسلم لیگیوں کی طرف سے یا JUI کی طرف سے دھرنے کا اعلان وہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے. تو آپ کو اصل میں اتنی آپ کے اوپر ٹینشن, اس زمانے میں یہی جو بھی ہوتا ہوگا اپوزیشن, تو وہ آپ کو ٹینشن اتنی ہے کہ پراگندہ خیالات, مختلف کھچڑی پکے خواب میں آ رہی ہے. 7 موٹی گائے 7 دبلی گایوں کو ادھر خوشی, کیا ہو رہا ہے ڈرامہ. بلا موٹی گائے اور پتلی گائے, اور گائے کبھی گائے کو کھاتی ہے. شیر کھا رہا ہوتا تو چلو کوئی تعبیر بھی بتاتے کہ بادشاہ ملک کو کھا رہا ہے. اگر شیر کھاتا نا تو میں ہوتا تو میں کہتا بھائی شیر تو آپ ہو, اگر آپ گایوں کو کھا رہے ہو. اور گائے تو معیشت کی علامت ہے نا. گائے کیا ہے بھائی, گائے جب تک دودھ دیتی ہے اس کا مطلب فصلیں بھی اگ رہی ہیں اور خیر بھی پھیل رہی ہے. تو میرے ذہن میں یہ تعبیر آتی. اور شیر گائے کو کھا رہا ہے, اس کا مطلب شیر تو آپ ہو, تو اس کا مطلب معیشت کے سب سے بڑے نقصان, آپ اس ملک کی معیشت کو کیا کر رہے ہو, تباہ کر رہے ہو. تو وہ گائے کو کھا رہی, وہ کنفیوز ہو گیا. انہوں نے کہا ساڑی اکلچ نہیں آتا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خواب ہے ہی نہیں. اضغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں مختلف جھاڑ بجھکڑ قسم کے, وہ آپ کے خواب میں وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور ایسے الٹے سیدھے پراگندہ خیالات کی تعبیریں ہم نہیں جانتے. کوئی ڈھنگ کا خواب آئے گا تو ہم اس کو بتائیں گے, یہ والی چیزیں تو کوئی بھی نہیں جانتا, تو ہم کیسے جانیں گے. قرآن کہتا ہے وقال الذی نجا منہما, وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا, جو بادشاہ کو شراب پیالے بھر بھر کے پلاتا تھا,
اس کو ایک دم یاد آیا یار یہ خواب کی تعبیر تو میری بتائی تھی وہ بالکل صحیح نکلی. بعد امت، ایک طویل عرصے کے بعد اس کو یاد آ گیا اور کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں بتاؤں گا، مجھے ذرا بھیجو، ایک بندہ ہے بڑا ماہر، اس سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ اس زمانے میں کافر ہونے کے باوجود اتنی سمجھتی. آج کوئی ہوتا نا 2 نمبری، پتہ کیا کرتا؟ پوچھتا اس سے اور اپنے اوپر رکھ کے بتا دیتا میں نے بتایا ہے. اور یہ بہت ہو رہا ہے. لوگ کتابوں سے مضمون چوری کر کے اپنے نام سے شائع کرتے ہیں. میری جب 4 شادیوں والی کتاب آئی نا، اس کے بعد اور بھی کتابیں آئیں، 99% چیزیں میری کتاب سے چوری کی ہوئی تھی انہوں نے. حتیٰ کہ میں نے اگر کسی کتاب کا نام غلط لکھا، غلطی سے کتابت، تو انہوں نے بھی حوالے میں وہی غلط نام لکھ دیا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ چوری ہے. یہ کیا ہے؟ چوری ہے. تو اتنی سمجھتی اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ، میں بتاؤں گا اس کی تعبیر. فارسلون، ذرا بھیجو، میرے پاس ایک بندہ ہے وہ بہت بتاتے، لیکن بتاؤں گا میں، پوچھ کے اس سے بتاؤں گا، لیکن میں بتاؤں گا. وہ نمبر بنانا چاہ رہا تھا. بادشاہ نے کہا بھائی چلو. فوراً بھاگتا ہوا جیل میں آیا اور کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے پیارے دوست. ابھی تک تو بھولا ہوا ہے، جب کام نکلتا ہے تو کیا؟ صدیق، اے دوست. افتینا فی 7 بقرات سمان، ذرا آپ ہمیں فتویٰ تو دیں، تعبیر تو بتائیں کہ 7 موٹی گائیں کو، 7 دبلی گایوں کو، اور یہ خوشوں کو کھا رہے ہیں. لعلی ارجع الی الناس، میں جاؤں گا پبلک کے پاس. لعلہم یعلمون، شاید ان کو بھی تعبیر پتہ چل جائے. یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، جا کے بتا دو تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال خوب زراعت اگاؤ گے، خوب بارشیں ہوں گی. 7 سال کا ٹائم ہے تمہارے پاس، خوب مصر میں غلہ پیدا ہوگا. تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، لیکن ان لہلہاتی فصلوں سے دھوکہ مت کھانا اور ساری خوراک ختم نہ کر دینا، بلکہ جتنی ضرورت ہو بس اتنی گندم خوشوں سے نکالنی ہے، باقی ساری خوشوں کے اندر محفوظ رکھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اگلے 7 سال 7 شداد، سخت قحط کے آنے والے ہیں. بارش کا ایک قطرہ آسمان سے نازل نہیں ہوگا. اور صرف مصر میں نہیں، ارد گرد کے تمام علاقوں میں، پورے شام تک میں قحط پڑ جائے گا. تو اس قحط میں تمہیں کیا ہوگا؟ یہ جو بچا کے رکھا ہوگا تو زندہ رہ لوگے، ورنہ زندہ نہیں رہ سکتے. ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر قحط کے بعد اگلے 7 سال پھر آئیں گے. ایسا سال آئے گا فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر لوگوں میں بارشیں برسیں گی اور پھلوں کے جوس نکلیں گے اس میں. بادشاہ کو کتنی بڑی تباہی سے بچا لیا نا بھائی، قحط پڑ جاتا تو مر جاتے آدھی قوم. تو بادشاہ نے جب یہ جا کے انہوں نے تعبیر بتائی، بادشاہ نے کہا کہ ادھر لے کر آؤ بھائی اس کو، ہے لے کر آؤ. قال الملک اتونی بہ، اس قیدی کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ کیسی تعبیریں بتا رہا ہے. فلما جاءہ الرسول، جب قاصد آیا جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، کتنے سال ہو گئے جیل میں پڑے ہوئے. یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الیہم، واپس جا. کیا کہا؟ واپس جاؤ. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اب حضرت یوسف کو پتا تھا کہ اب میں بادشاہ کی مجبوری ہوں. کیا خیال ہے؟ اب جیسے پہلے کہا تھا نا میں ان لوگوں کی مجبوری قیدی، تو ان کو جو سمجھاؤں گا سمجھ میں آئے گا. اب یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ میں کس کی مجبوری بن چکا ہوں؟ بادشاہ کی. تو اب میں بادشاہ کو جو کہوں گا وہ کرے گا. تو کہا کہ واپس جا، ابھی نہیں جیل سے نکلوں گا. فاسألہ، پہلے بادشاہ سے پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان سے جا کے پوچھ کہ غلطی پر میں تھا یا غلطی پر وہ تھی. یہ جو مجھ پر الزام لگائے فحاشی کا، کھلے عام اعلان کر دے میرے بارے میں کہ میں غلط نہیں ہوں. کیونکہ پیغمبر کے لیے اپنی صفائی کو بیان کرنا بہت ضروری، کیونکہ ان کی ذات اگر مشکوک ہوگی تو ان کی دعوت میں جان نہیں رہے گی. لوگ شبہ کرتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے گا نا دل کے اندر، تو جا کے اس سے کہو. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ نے یوسف کو یہ حوصلہ دیا، آپ نے تواضعاً فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو پہلے جیل سے نکل جاتا.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی کہ یوسف نے کیسا صبر کیا کہ بھئی پہلے صفائی بیان ہوگی پھر نکلوں گا. کیونکہ جب کسی قیدی کو رہائی ہوتی نا وہ کہتے ہیں پہلے تو نکلو یہاں سے، تو نکلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کا ارادہ بدل جائے. تو حضرت یوسف اپنے موقع پر ڈٹے رہے ہیں کہ جا کے بولو کہ صفائی